الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد امین و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی تمام خوشیاں، برکتیں اور رحمتیں آپ لوگوں کو نصیب ہوں۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ خصوصی کرم و فضل ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں رمضان شریف کو پھر بھیجا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینہ سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ میں اپنے اصل موضوع کی جانب آنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کنز العمال میں
حدیث موجود ہے سرور کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا، جملے قیمتی ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المتأخر و رمضان المکفر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرما کر ساری کی ساری جو بات ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ واضح کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ شعبان کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور رمضان ایسی چیز ہے، ایسا باری تعالیٰ کی جانب سے یہ ماہ ہے جس میں بندے کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ جو ہے معصوم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا، اسے سب مہینوں پر فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ ایسا ہے، اگر اس مہینے میں عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حکم کو مانا جائے، روزے رکھے جائیں، راتوں کو قیام کیا جائے، تو گناہ رہتا ہی نہیں ہے، گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ہمارے اوپر یہ چیز واضح کی ہے کہ رمضان ختم کر دینے والا مہینہ ہے، گناہ جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں
کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس مہینہ سے فائدہ حاصل کریں، ہم نیکیوں کی جانب راغب ہوں اور ہر قسم کے برے اعمال کو، برے افعال کو، بری حرکات کو ہم چھوڑ دیں، تاکہ یہ مہینہ ہم سے راضی جائے اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ میرے دوستو، بچپن سے ہم اپنے ٹیچر سے ایک حدیث جو ہے وہ سنتے ہوئے آئے ہیں، اور اس حدیث کو میں نے حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر جو ہے دیکھا ہے۔ آپ کے حوالہ کے لیے ایک بک کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ابن حبان، اس کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، قابل غور ہیں اور قابل فکر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین 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 فرمایا۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے ہیں اور آپ نے آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، جس شخص نے رمضان کے مہینہ کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، اس پر میں نے آمین کہا۔ اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، تو میں نے آمین کہا۔ اور وہ شخص جس کے سامنے، یعنی جبریل امین نے تیسری بار یہ کہی کہ جو شخص، یعنی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا
اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجا، درود نہ پڑھا، اور اسی حالت میں مر گیا، وہ آگ میں گیا۔ اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر اس شخص کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان جیسا عظمت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، بخشش والا مہینہ اس نے اپنی زندگی میں پایا بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس ماہ سے اس نے نفع حاصل نہیں کیا، تو یہ اس کی جو ہے بہت بڑی بدبختی ہے۔ پھر ایسا جو شخص ہے کہ جس نے اس مہینے کو پا کر بھی اپنی جو ہے مغفرت نہیں کروائی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو ہے وہ آگ میں گیا۔ تو میرے دوستو، رمضان کے ابھی چند دن باقی ہیں، کوشش کیجئے، ہمت کیجئے کہ ان دنوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں، مولا کائنات کی یاد میں ان دنوں کو بسر کرو، اور اللہ رب العزت کی ذات سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے دوستو، میرا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے صدقہ کی اہمیت۔ قابل غور جملے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر بھی اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگائیں، مولا کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، اللہ سے رو کے دعا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ دیر تو صرف بندے کی جانب ہوتی ہے، مولا کی تو ذات ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کی مشکلوں کو جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔
معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر ہمارا اسلام جو ہے مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو مسلمان پھر کیسے ہیں؟ کیوں کہ جس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حق اور سچ ماننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بڑے قیمتی جملے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری جو حکمت کی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سمجھا دی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، تو پھر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے صدقات جو ہیں وہ دیتے رہیں۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہمیں ہوگا کہ ہم بری موت سے بچ جائیں گے۔ ہمیں جو موت آئے گی رحمت والی آئے گی، ہمیں جو موت آئے گی آسانی والی آئے گی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس مال کے ساتھ جو ہے وہ صدقات جو ہے کریں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فقراء لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں پہ یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو صدقہ ہے وہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے لیے صدقہ کا باعث بن سکتی ہیں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قابل غور جملے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے، یعنی مسلمان بھائی کے لیے، اس کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اندھے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے پتھر کانٹا
ہڈی کو ہٹانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ایسے کام ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، لوگوں کو خوشی پہنچتی ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوں، لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہوں، ایسے کام جو ہیں وہ بھی صدقہ ہیں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو حدیث سے ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کی ہیں۔ میرے دوستو، یہ دین اتنا خوبصورت ہے جو دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے دین میں زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا ایک ایسا حسن والا نظام ہے جس سے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا ایک سا فرض کیا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر کے متعلق حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ میرے دوستو، ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو و رفث سے پاک کرنے اور مساکین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا وہ زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام خیرات ہے، یعنی پھر وہ صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی یہ چاہیے کہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے جو ہے صدقہ فطر جو ہے
وہ ادا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ اپنے خاص لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اس پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایمان والوں کو حکم دے رہی ہے کہ اپنے پاک مال میں سے، طیب مال میں سے، حلال مال میں سے خرچ کرو جس کو تم کماتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ وہ قبول ہوگا، خیرات وہ قبول ہوگی، زکوٰۃ وہ قبول ہوگی جو حلال کے مال سے دی جائے گی، جو پاک مال سے دی جائے گی، جو طیب مال سے دی جائے گی، جس کو آپ نے اپنی جو ہے خون پسینہ کی کمائی سے کمایا ہوا ہوگا، جس میں آپ نے کوئی ناجائز جو ہیں ذرائع جو ہیں استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ میرے دوستو، جملے میرے قیمتی ہیں، آپ لوگوں کی توجہ چاہیے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یعنی جو کچھ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم کو عطا کیا ہے، ہم کو بخشا ہوا ہے، ہم کو دیا ہوا ہے، ہمارے اوپر مولا کائنات کی جو عنایات ہیں، اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے تو یار ہم کو وقت بھی دیا ہے، یہ بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہم کو علم سے بھی نوازا ہے، اس کو بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہم کو جان اور جسمانی ساری قوتیں دی ہوئی ہیں، اس کو بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مال کو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے، یاد رکھیں، لوگوں کو زیادہ ہے اس مال کی وجہ سے۔ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو مومن بندے ہیں، جنہوں نے رب العزت کی ذات اقدس کو حق اور سچ مانا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سے پیار ہوتا ہے، دنیا کے مال سے پیار نہیں، دنیا سے بھی پیار نہیں ہے، دنیا کے مال سے بھی پیار نہیں ہے۔ ان کو پیار ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کو پیار ہے تو دین اسلام سے پیار ہے۔ تو پھر ایسے جو مومن لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کو سجانے پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ عزیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، احباب پہ خرچ کرتے ہیں، مساکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، غربا پہ خرچ کرتے ہیں، فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں،
یعنی کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ متقین کی یہ خوبی بھی تو رب نے بیان کی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی تنگی میں بھی، حالات جیسے بھی ہوں انہوں نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو دیکھیں، روزے کی حالت میں ہم بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو تھوڑی سی تنگی اور سختی جو ہے وہ جیب کی بھی برداشت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں یار زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، مولا کی خوشی کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے ہم کو خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ تو میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے کہ حساب کر کے اس ماہ میں ہی زکوٰۃ کی جو ہے وہ ادائیگی کر دی جائے۔ کیوں؟ اس ماہ میں خرچ کرنے کا نفع زیادہ ہے۔ ایک روپیہ خرچ کیا جائے گا تو وہ یوں سمجھیں مولا جتنا چاہے گا اجر دے دے گا، نہیں تو 70 گنا تو ہے ہی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ کی جو ہے باقاعدگی بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔